للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب وعین اخاک ظالما او مظلوما۔ باب اس بیان میں کہ ہر حال میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کی مدد ہر حال میں کریں۔ حدیث نمبر ہے 2444۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ دیکھیے اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس بات پر آپ غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، جس میں بہت سارے مخلوقات کو جنم دیا، لیکن سب سے بہترین مخلوق انسانوں کو کہا گیا، جس کو کہا گیا اشرف المخلوقات، یعنی مخلوق جتنے ان میں سب سے بہتر انسان ہے۔ سوائے انسان بہتر کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی خوبی ہوگی۔ اب میں سکھانے سبھی تمام لوگوں میں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، تو فلاں صاحب کے اچھے ہونے کے ریزن بھی ہے نا، اس کو خوب اچھے سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہیں، خوبیاں رکھی ہیں، وہ صفات اور خوبیاں دوسرے انسانوں دوسرے مخلوق کے اندر نہیں ہوتی۔ انہیں خوبیوں کی وجہ سے ان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اب اگر حقیقت میں وہ خوبیاں جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے انسان بھولا بھی، اس کو نہ اپنائے، تو پھر اس کے اندر اشرفیت نہیں رہ جاتی۔ بھئی اگر اشرف بن کے رہا تو اللہ بدلے میں جنت دے گا، جس جیسا دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس نے اشرفیت کو کھو دیا تو جہنم ہے، جس سے بری جگہ کچھ نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے کہ تم اپنی اشرفیت یا جو خوبیاں اللہ نے تمہارے اندر رکھی اس کو برقرار رکھو، اور اگر تم کھو دو گے تو دوسرا آپشن جہنم بھی۔ خوب اچھی طرح سمجھو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا تو انسانوں کے اندر کچھ سینس رکھی ہے، سمجھنے بوجھنے غور و فکر کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی طاقت رکھی ہے جس کا استعمال وہ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے دوسروں کے لیے، تو پھر اس انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور اگر تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، بیماریوں میں جوجھ رہا ہے، پاس میں دوسرا جانور ہوتا ہے اس کو کوئی سینس نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک جانور بیمار اور دوسرا جانور جائے کوئی ڈاکٹر کو بلا کے اور علاج کرائے، ایسا آپ نے دیکھا ہے ہی نہیں، ان کے اندر سمجھ ہے۔ اس کے برعکس انسان کے اندر ایسا کوئی ہو جائے کہ دوسرا سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے سامنے اگر کوئی بیمار تڑپ رہا ہے اور آپ کو اس کی بھرپور مدد کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جانوروں کو نہیں کہا کہ ہر جانور کو چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرے، لیکن انسانوں کے بارے میں کیا کہا؟ ہر انسان، اور خاص طور پر ایمان کو کہا کہ مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن خاص طور پہ اہل ایمان کی مدد کرے، کیونکہ تمہارے اندر اس صلاحیت رکھی گئی۔ تو انسان کے اشرفیت کے جو پر ہے لگے ہیں، اس کی بنیاد ہے کہ ان خوبیوں کا انسان استعمال کرے جو اللہ نے ان کے اندر دی، اور اگر نہیں استعمال کرتا، یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کل انعام، انسانوں کے بارے میں یہ تو جانور کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے انسان بنایا ہے، لیکن کارنامے اتنے خطرناک ہیں کہ تمہارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ نے کہا یہ جانور کی طرح ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی ستایا جا رہا ہو، کوئی مارا جا رہا ہو تو آپ بھائی اس کو بچائیں نا، یہ تو مظلوم ہو گئی۔ لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے بھائی؟ یہ ذہن میں سوال آتا نا، اور یہ سوال صحابہ کرام کے اندر بھی آیا تھا اور انہوں نے فوراً سوال کر دیا، قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ھذا ننصر مظلوما، ہم مظلوم کی مدد کریں۔ یہ تو سمجھ میں آتا نا، کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، یہ تو سمجھ میں آ رہا۔ لیکن کہا فکیف ننصر الظالم، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیا طریقے کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کالا کاخذوا فوق یدیہ، اس ظالم کو کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، پکڑ دو۔ اور جملہ ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑنے کے لیے آپ کو کیا استعمال کرنا ہے؟ ہاتھ پکڑ، ہاتھ استعمال کرنا ہے، یعنی اشارہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ظلم روکنے کی طاقت ہے تو آپ پورے طاقت کا استعمال کرو، چاہے پیسہ کے ذریعہ ہو، چاہے طاقت کے ذریعہ ہو، چاہے کرسی کے ذریعہ ہو، چاہے ہاتھ کے ذریعہ ہو، اگر آپ کے پاس روکنے کی طاقت ہے تو آپ اس کو روکو ظالم کی۔ آپ کو ظالم کی مدد کریں، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا، وہ اس کی مدد، وہ کیسے مدد ہوگی؟ وہ ایسے مدد ہوگی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ظالم اور مظلوم ہیں، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کسی پر ظلم کرا اور مظلوم کے دل کی آہ نکل گئی نا تو پھر ظالم کے لیے خیر نہیں، بددعا نکل گئی تو پھر ظالم کے خیر نہیں ہے۔ تو وہ آپ نے ظالم کو ظلم سے روکا تو وہ اب مظلوم کی بددعا سے آپ نے اس کو بچا لیا، کہ اس کی مدد ہو گئی نا۔ اور آپ دنیا کی مطلب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے ظالم دنیا کے اندر گزرتے ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے جب ظالم کو بڑھتا ہے نا تو اللہ دنیا کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں نا، ممکن ہے کہ اللہ دنیا میں آپ کی کوئی مدد نہ کرے، باقی جو کچھ ہوگا آخرت میں ہو جائے گا۔ آپ سکراس کام نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، ممکن ہے اللہ تمہارے یہاں کوئی نہ بگاڑے، لیکن آپ ظلم کریں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک حد ہے، لیمٹ ہے، اس کے آگے جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو اللہ دنیا کی طرف پکڑ لیتا ہے۔ تو گویا آپ ظالم کو ظلم سے روک رہے ہیں، گویا آپ اس کی یہ مدد کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی پکڑ سے اس کو بچائیں۔ تو ہر مسلمان، حالانکہ ہماری سماج یہ چیز ہے، آپ دیکھو لوگ بھائی لڑ رہے ہیں نا، ایک بڑی تعداد کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی ہے، کہتے ہیں ہمارا کیا کریں، ہم کیا کریں، آپ کیا کریں؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، اس میں ایک ظالم مظلوم، دونوں کیا مدد ہے؟ مظلوم کو ظلم سے بچائے، ظالم کو ظلم سے، یہ ان کی مدد ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دونوں کی مدد کرنے کی طاقت ہے پھر بھی آپ مدد نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ ظالم ہیں، کیونکہ ظالم کی تعلیم یہ ظلم کی کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو چیز ہے، اس کا صحیح استعمال نہ کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے ظلم اور مظلوم کو بچانے کی، ظالم کو اور مظلوم کو پکڑنے کی، اور آپ نے اپنے طاقت کی استعمال نہیں کیا تو آپ نے اپنے طاقت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات اور بھی یاد رکھیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ اور علم نے لکھا کہ 3 کنڈیشن ایسے ہیں کہ 3 کنڈیشن میں مسلمان کے پاس ہو گیا اور دوسرے مسلمان کے پاس مدد کرنے کی طاقت ہے تو ہر صورت میں ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ نمبر 1، کوئی مومن، حالانکہ اس دائرے کو وسیع کر دیا جائے، کوئی بھی انسان بھی ہو، مومن کے دائرے سے اس کو لمٹ کر دیا جائے، دائرہ بڑھا دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک انسان نے آپ کے سامنے سوال کر دیا کہ صاحب میں بھوکا ہوں، کھانے کا میرے پاس کچھ نہیں، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کے کھانے کا انتظام کرنے کی طاقت ہے تو ہر صورت میں آپ کا کمپلسری ہے کہ آپ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو آپ سے گزر آپ اس مرتبہ زکات نکالتے ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، زکات نکالنا ایک ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی، لیکن 2.5% آپ نکالے ہیں نا، ابھی تو 97 یعنی 97.5 روپے تو آپ کے پاس پڑے، وہ کیا کریں گے؟ تو ایک اگر کسی نے کھائے، اور سوال ہی نہیں، اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ صاحب بھوکا مر رہا ہے اور آپ کو کھلانے کی طاقت ہے، ہر صورت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے کھانے کا انتظام کرے ورنہ آپ کی پکڑ۔ دوسری صورت کہ کسی نے سوال کر دیا کہ صاحب میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اور حقیقت میں اس کا سوال بچا، اور سوال نہیں کیا، آپ کو خبر بھی لگی کہ فلاں آدمی اس کے پاس کپڑے نہیں پہننے کے، وہ بالکل ننگا رہتا ہے،
اور آپ کے پاس اگر کپڑے کا انتظام کرنے کی طاقت تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے کپڑے کا انتظام کریں. نہیں کرتے آپ کی سے بات کچھ ہو گیا آپ ذمہ داری. تیسری صورت ایک آدمی نے کہا صاحب میرے سر چھپانے کے مکان ہے میں کھلے آسمان کے نیچے. اب آپ کے پاس اس کے مکان کے انتظام کرنے کی طاقت ہے. سوال کرے نہ کرے کرا تو بھی نہیں کیا آپ کو خبر لگ گئی تو بھی آپ ذمہ دار ہے اگر اس کے مکان کے انتظام نہیں کرتے. مکان کا مطلب سر چھپانے کا انتظام کرے چاہے چھپر ڈال کر کے انتظام کرنے کا انتظام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو کچھ ایسے کنڈیشن ہیں کہ اگر مسلمان یا عام انسان بھی ان حالات سے جھوٹ رہا اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی توجہ نہیں دیتے حقیقت میں ہماری یہ نماز اور ہماری یہ ٹوپی اور ہماری یہ کرتے اور ہماری یہ داڑھی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہٹا نہیں سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو نے کہے شروع سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.